الأولين والآخرين إمام الأنبياء إمام المجاهدين شمس الضحى بدر الدجى ساقی کوثر شافی محشر حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات میں ہر شخص وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو دنیا میں عزتیں عطا فرما دے، رفعتیں عطا فرما دے، اللہ تعالی اس کو دنیا کی بلائیاں عطا فرما دے، اس کو ہر اعتبار سے مضبوط فرما دے، وہ ذہنی اعتبار ہو یا پھر وہ معیشت کے اعتبار سے ہو۔ آدمی کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالی بندے کو دنیا و آخرت کی بلائیاں اور حسنات عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک بہت ہی اہم ذریعہ بتلایا ہے کہ جس کے ذریعے میں اور آپ سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں، اطمینان بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی بلائیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ طریقہ کار ان لوگوں کے لیے بہت ہی عمدہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط رکھنا، تعلقات کو جوڑے رکھنا، اسے شریعت کی زبان میں صلہ رحمی کہتے ہیں، اور اسلام نے صلہ رحمی پر بہت زور دیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرماتے یا نکاح کے آغاز پر خطبہ ارشاد فرماتے تو اس کے شروع میں سورۃ النساء کی پہلی آیت تلاوت فرماتے، جس آیت کے اندر یہ پیغام ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، وخلق منها زوجها، اور اس نے تمہاری بیوی کو آدم علیہ السلام کی زوجہ حوا علیہ السلام ان کو پیدا فرمایا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے کئی مردوں اور کئی عورتوں کو اللہ تعالی نے دنیا میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، الذی تساءلون به والارحام، کہ جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناتوں کو جوڑا رکھو، رشتے ناتوں کو توڑو نہ، رشتے ناتوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ ذوالجلال تم پر نگہبان ہے۔ تو محترم بھائیو، قرآن پاک کی اس آیت سے صلہ رحمی کی فضیلت آشنا ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ایک مقام پر فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں
کہ تم عدل و انصاف کرو اور نیکی کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے اوپر مال خرچ کرو۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی پسماندگان ہے، غرباء ہیں، مساکین ہیں، کوئی بیوگان عورتیں ہیں، کوئی یتیم بچے ہیں، تو آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے یا صدقہ و خیرات کرنا ہے، تو شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں پر نگاہ دوڑا کر دیکھو۔ اگر اپنے عزیز و اقرباء میں تمہیں کوئی ضرورت مند نظر آئے تو پہلا حق اس کا ہے، اول ترجیح اس کو دو، اور اجر بھی دگنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنے کا اللہ تعالی اجر دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں ایک، اور جب بندہ اپنے عزیز و اقرباء پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں، اس کے رزق میں فراوانی پیدا فرما دے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کے نشان قدم باقی رہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث سے صلہ رحمی کے دو فوائد پتہ چلتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں فراوانی پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی معیشت کو مضبوط فرما دیتے ہیں۔ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، صلہ رحمی کرنے کا دوسرا فائدہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ علماء کرام نے اس حدیث کی کئی ایک توجیحات دی ہیں کہ رزق میں فراوانی اور عمر کا بڑھ جانا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت کے اعتبار سے بندے کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص مثال کے طور پر اس کا حادثہ ہونا تھا، ایکسیڈنٹ ہونا تھا، لیکن اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ اچھے رویہ پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حادثے سے بچا لیتے ہیں اور وہ لمبی عمر جیتا ہے۔ اور دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں، یعنی جی تو تھوڑی ہی رہتی ہے مگر اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے شخص کے اوقات ضائع نہیں ہوتے، وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے۔ ہم محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ان کو دیکھتے ہیں کہ کتنے امت کے علماء ہیں کہ جنہوں نے 40 سال کی عمر میں بڑے بڑے کارنامے کیے، چھوٹی چھوٹی عمر میں اللہ نے ان سے زیادہ کام لے لیا۔ تو یہ صلہ رحمی کا ایک فائدہ ہے۔ اور تیسرا معنی علماء کرام نے یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے کہ پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر باقی رہتا ہے، لوگ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہم رجال کی کتابیں پڑھتے ہیں، اسماء الرجال پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم تابعین کی زندگیاں پڑھتے ہیں، اتباع التابعین ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے
کہ ان کی زندگیاں کتنی خوبصورت تھی، انہوں نے اپنے شب و روز دین کے لیے وقف کر رکھے تھے، تو ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح کے بنے، ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ صلہ رحمی کے فوائد ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نام ابو بکر ہے، کتنوں کا نام عمر ہے، کتنوں کا نام عثمان ہے، کتنوں کا نام علی ہے، کتنوں کا نام بلال معاویہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ذکر کو جاری کر دیا، وہ مرے نہیں، ان کا ذکر آج بھی زندہ ہے۔ کتنی ہی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی لوگ آج بھی ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے صلہ رحمی بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں بھی اپناتے، آپ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہ ہمارے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں گے، ہمارے ساتھ خندہ پیشانی سے ملیں گے، ہمارے اوپر مال خرچ کریں گے تو ہم ان پر مال خرچ کریں گے، اگر وہ ہمیں اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں پر بلائیں گے تو ہم انہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں پر انوائٹ کریں گے، اگر وہ ہمیں اپنی خوشی غمی میں شریک نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں شریک کریں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر لوگوں کو پیغام دیا، یہ وہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح البخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا۔ صلہ رحمی ایسا شخص نہیں کرتا کہ جس کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے، اچھا سلوک کیا جائے تو وہ بھی بدلے میں اچھا سلوک کرے۔ جو برابری کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آیا جائے تو وہ بھی اچھے رویے سے پیش آتا ہے، یہ صلہ رحمی نہیں، یہ بدلہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کی ڈیفینیشن کی ہے، الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ صلہ رحمی وہ شخص کرتا ہے کہ جس کے ساتھ قطع تعلقی کی جائے مگر وہ پھر بھی رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ رشتہ توڑنے کی کوشش کی جائے مگر وہ پھر بھی رشتوں کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صلہ رحمی یہ چیز ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آ کر پیغام دیا ہے، اور صلہ رحمی کی اتنی فضیلت اہمیت ہے کہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ اپنی کتاب صحیح البخاری کے آغاز میں باب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کے بیان کے اندر ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آغاز سچے خوابوں کی صورت میں ہوا۔ آپ نیند کی حالت میں جو دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچ ثابت ہوتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر تنہائی پسند ہو گئے اور آپ اپنا توشہ لے کر غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرما لیتے اور کئی راتیں مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر، غار کے اندر مصروف رہتے۔ اور ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا، جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر آئے، قرآن کی پہلی آیت کا نازل ہوا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پکڑ کر خوب زور سے کھینچتے ہیں اور آپ کو دوبارہ کہتے ہیں اقرأ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ پھر وہی جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پکڑ کر دوبارہ پھر زور سے بیٹھتے ہیں
اور آپ کو تیسری مرتبہ حکم دیتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوتی ہیں، فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب، آپ کا پروردگار بہت کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ بتلایا جس کا انسان کو پتہ تک نہ تھا۔ تو قرآن پاک کی جب یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس پہلی مرتبہ وحی لے کر آئے، آپ گھبرا گئے، آپ پر کبکبی طاری ہو گئی، آپ پر خوف طاری ہو گیا، اور آپ علیہ السلام غار حرا سے نکل کر اپنے گھر سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا وہ پوچھتی ہے اے میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے ہیں، آپ پر پریشانی کے تاثرات نظر آ رہے ہیں، آپ گھبرائے گھبرائے نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ، مجھے اپنی جان جانے کا ڈر لاحق ہو گیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا جواب میں کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ رب العزت آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ جو کمزور لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ کی ایک خصلت ہے کہ آپ مفلسوں کو کما کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے ایسے بندے کو رب تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے۔ اور سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام پر جب نبوت کا آغاز ہوا، آپ پر پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی، آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور آپ علیہ السلام نبوت سے قبل بھی 40 سال سے پہلے بھی آپ صلہ رحمی کیا کرتے تھے، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہا کرتے تھے، اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام عرب کے اندر مشہور سے صادق، امین، سچے، مہمان نواز، صلہ رحمی کرنے والے، یہ آپ علیہ السلام کی وہ خصلتیں تھیں جو آپ کے اندر نبوت سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی تھی۔ اور آپ کی دوسری زندگی کا آپ دیکھیں کہ آپ پر جب وحی کا نزول ہوا، وہ 13 برس جو آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صلہ رحمی کا درس دیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں تھے ہوئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں تھا کیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہرقل کے دربار میں حاضر تھے، اور ہرقل ان سے پوچھ رہا تھا کہ وہ شخص جو تم میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ شخص اس کا نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا کنبہ قبیلہ کیسا ہے؟ تو ابو سفیان جواب دیتے ہیں کہ وہ سب سے اونچے خاندان کے ہیں، ان کا خاندان کنبہ قبیلہ سب سے اعلیٰ ہے، شریف النسل ہے۔ وہ پوچھتا ہے
کہ کیا پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں نہیں، پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں نہیں، ان کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا۔ ہرقل کہتا اگر وہ کہہ دیتے کہ پہلے بھی کوئی نبی گزرا ہے تو میں کہہ دیتا کہ ان کی تقریر کے اندر انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو کس طرف بلاتے ہیں؟ تو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا محور یہ ہے، آپ لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے ہیں، آپ لوگوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکالتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کو ان کے ساتھ مل جل کر رہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں۔ اور یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا مرحلہ تھا جو آپ نے نبوت کے اولین دور میں آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال گزارے، آپ نے تب بھی لوگوں کو صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اور آپ کی زندگی کا تیسرا مرحلہ جب ہجرت مدینہ کا معاملہ پیش آیا، آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، اور اس وقت آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، آپ کے اندر جب دیکھے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اندر نبوت کے وہ چیزیں دیکھی جو نشانیاں انہوں نے کتاب کے اندر پڑھی تھی پچھلی کتابوں کے اندر، تو آپ پر ایمان لا کر صحابیت کا درجہ پا لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے پہلے خطبے کے اندر یہ حدیث ارشاد فرمائی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں سلام کو عام کر دو، واطعموا الطعام اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام اور صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، تعلقات کو توڑا نہ کرو، قطع رحمی نہ کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام اور رات تہجد کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، لوگ نیند میں ہوں، تم اٹھ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کیا کرو، تہجد پڑھا کرو۔ 4 کام تم نے کرنے ہیں، پہلا کام سلام کو عام کرنا ہے، دوسرا کام کھانا کھلانا ہے، تیسرا کام رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، چوتھا کام تم نے رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ 4 کام تم نے کرنے ہیں، میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی دعوت تھی، آپ کی تبلیغ تھی جو آپ علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو دی۔ لوگوں رشتہ داریوں کو توڑا نہ کرو، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں رشتہ داریوں کے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، آپ کہہ دیجئے کہ تم جو مال بھی خرچ کرو فَلِلْوَالِدَيْنِ، وہ ماں باپ کے لیے، وَالْأَقْرَبِينَ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ماں باپ کے بعد جو سب سے زیادہ حقوق العباد میں حق ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا ہے۔
ان پر خرچ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک قریبی رشتہ دار تھا جن کا نام تھا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، بدری صحابہ کرام میں شامل ہے۔ حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ غریب اور محتاج تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پر مال خرچ کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی ان کی۔ تو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر تہمت لگائی گئی، واقعہ افک پیش آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں میں بعض سادہ لوگ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، جن میں مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر یہ بہت گرا گزرا کہ میں تو اس کے ساتھ مالی تعاون کیا کرتا تھا، اس پر خرچ کیا کرتا تھا، اس نے تو میری بیٹی پر تہمت لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کی آیات نازل فرمائی، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح کے اوپر مال خرچ نہیں کیا کروں گا۔ وہ ناراض ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر سورۃ النور کی یہ آیات نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اہل تربت کے لیے مالدار لوگوں کے شایانہ شان نہیں کہ وہ اہل قرابت اور مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہوئے لوگوں پر نہ خرچ کرنے کی قسم اٹھا لیں۔ یہ ان کے زیبا نہیں، ان کے شایانہ شان نہیں ہے۔ یہ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیا کرے، درگزر کر دیا کرے۔ کہ تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دے، تم پر بھی اپنی مغفرت کی برکھا برسا دے؟ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے تو تم لوگوں کو بھی معاف کرنا سیکھو، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معافی کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب یہ آیات تلاوت کی گئی، انہوں نے یہ آیات سنی تو انہوں نے اسی وقت زبان سے یہ کلمات ادا کیے، اے ہمارے پروردگار، ہم تو عین یہی چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کا خرچہ بھی بحال کر دیا، اور قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں جب تک زندہ رہوں گا مصطح پر مال خرچ کرتا رہوں گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ ہے، ہمیں ان کی زندگیوں کی طرح اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے، ہمیں ان کی طرح ایمان لے کر آنا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے صلہ رحمیہ کی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات کو جوڑے، اپنی بیٹی پر تہمت لگانے والوں بھی شامل ہیں لیکن پھر بھی معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا معاف کر دے، انہوں نے اپنے دل کو صاف کر لیا اور پھر خرچ بھی بحال کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ باہمی محبتیں تھیں، مودتیں تھیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ایک مقام پر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ماں باپ کے بعد اگر سب سے زیادہ احترام کے لائق ہیں، مستحق ہیں، تو وہ تمہارے رشتے دار ہیں، تمہارے عزیز و اقارب ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا بہیو کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کو نہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، بلکہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور تم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق بنا کے رکھو گے۔ تو یہ پچھلی امتوں بھی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کا، پچھلی امتوں کو بھی یہ حکم ارشاد فرمایا تھا۔ پیارے بھائی، صلہ رحمی کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین عمل رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو روکنا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین عمل کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے برا لگتا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک اکبر الکبائر گناہوں میں سے ہے جس کی معافی نہیں۔ اگر بندہ شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے اور وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین عمل رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑنا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اس کے بعد سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی سے روکنا اور برائی کا حکم دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین اعمال میں سے ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر ہم صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح المسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، کہ رحم، رشتہ داری یہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی رہتی ہے کہ اے اللہ، جو مجھ کو جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑے رکھی، اور جو مجھ کو کاٹ دے، جو مجھ کو توڑ دے، قطع تعلقیاں کرے، اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دی۔ تو پیارے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کی رحمت کا موجب ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں قطع تعلقی عام ہو چکی ہے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں مگر ملاقاتیں ہی نہیں ہوتی،
اور ہم بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں کہ قاری صاحب 10 سال گزر چکے ہیں، میری اپنی بہن سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اتنا عرصہ بیت چکا ہے، اگر کوئی عید ملن پارٹی ہو یا کوئی فنکشن ہو تو تبھی ملاقات ہوتی ہے، وگرنہ کبھی نہ میں اس کے گھر میں گیا ہوں نہ وہ میرے گھر میں آتی ہے، ہماری آپس میں قطع تعلقیاں ہیں اور ہم اس کو فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس کا ہمیں نقصان ہے، اس کا ہماری معیشت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیں، پچھلے زمانے کے اندر ایک شخص کماتا تھا اور اس کے ماتحت 10 کھانے والے ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ رزق کے اندر، مال کے اندر اتنی برکتیں اتار دیتا تھا، سارے کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکتوں کا نزول فرماتا تھا۔ اور آج کے دور کے اندر کیا ہوتا ہے، ہر کوئی کما رہا ہے لیکن پھر بھی بھوک ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مال نہیں ہے، مہنگائی بہت ہے، کیا بات ہے، ہم نے قطع تعلقیاں کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری معیشت کو بھی کمزور کر دیا ہے، ہمارا بزنس کاروبار، ہماری تجارت کمزور ہو چکی ہے، ہمارے مال کے اندر برکت ہی نہیں پڑتی، ہمارے رزق کے اندر برکتیں اٹھ چکی ہیں۔ جب ہم نے صلہ رحمی سے منہ موڑ لیا، ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ صلہ رحمی کی اتنی فضیلت ہے، ایک حدیث قدسی سناتا ہوں۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الرحمن، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں۔ خلقت الرحم وشققت لها باسمي، میں نے رحم کو، رشتہ داری کو پیدا فرمایا ہے اور میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اس کے نام کو اپنے نام سے نکالا ہے۔ فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، جو اس کو ملائے گا میں اس کو اپنی رحمت سے ملائے رکھوں گا، اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال ومنسأة في الأثر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب ناموں کو سیکھا کرو، تمہیں اپنے خاندان کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کنبے قبائل اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے، تعارف کے لیے بنائے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ فلاں کا بیٹا فلاں خاندان کا، فلاں قبیلے کا، فلاں برادری کا ہے۔ یہ نسب نامے، یہ جو نسب نامے ہیں، اس کو تم نے فخر کے لیے نہیں سیکھنا، بلکہ اس لیے سیکھنا ہے تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکوں۔ اور آج ہمیں تو اپنے باپ دادا کا نام آتا ہے، کسی کو پردادا کا آتا ہوگا، اس سے اوپر جو جنریشن ہے، نسل ہے، اس سے اوپر اپنے جو نسب نامہ ہے اس کا کسی کو علم ہی نہیں، اور ہمیں اپنے رشتہ داریوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نسب ناموں کو سیکھا کرو تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھ سکو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأثر۔ صلہ رحمی کے اللہ تعالیٰ 3 فوائد ہوتے ہیں۔ صلہ رحمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ مثرات فی المال، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ منسأۃ فی الاثر، اللہ تعالیٰ بندے کی عمر کو دراز فرما دیتے ہیں، بندے سے اجل کو، موت کو دور کر دیتے ہیں، اور بندے کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق میں بھی فراوانی فرما دے، رزق میں بھی کشادگی کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو بھی دراز فرما دے، اور آپ اس میں محبتیں محبتیں بڑھے تاکہ ایک خوبصورت اسلامی معاشرہ تشکیل پائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ اس میں صلہ رحمی کریں۔ ایک حدیث کے اندر صلہ رحمی کا یہ بھی فائدہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی بری موت کو روکتا ہے۔ تو جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی موت دیتا ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں اچھی موت ملے، ہم اچانک نہ مرے، ہم غرق ہو کر یا آگ کے اندر جل کر یا سمندر کے اندر غرق ہو کر یا پھر کسی ایکسیڈنٹ حادثے کے ذریعے ہمیں موت نہ آئے، اور پھر کسی بھی بری موت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اچھی موت ملے۔ ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں ہمارے لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جاری ہو، تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ فرمائے، ہمیں اچھی موت ملے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔
تو پیارے بھائیو، آج کے جمعہ پڑھنے کا ہمیں تبھی فائدہ ہوگا اگر آج ہم نے اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ قطع رحمی کی ہوئی ہے، قطع تعلقی کی ہوئی ہے، تو آج ہی ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جا کر ملیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھا کرو اگرچہ سلام کے ذریعے ہی۔ آپ دیکھتے ہیں درختوں کے اوپر جب ڈسٹ آتی ہے، مٹی گڈھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں تو بارش کے قطرات کے ذریعے وہ صاف ہو جاتا ہے، میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، پتے دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق کر کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری آپس میں جو نفرتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، جو دشمنیاں، بغض، حسد، کینے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں سے دور کر دیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، ایک حدیث کے اندر صلہ رحمی کو ایمان کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، ایسے شخص کی نشانی ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، فقال القوم ما له ما له۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتلا دے کہ جو میں کروں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، توحید کو اپنا لے، اللہ کی پرستش کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے رکھ، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہ، وتؤتی الزکاۃ، اور سال کے بعد اپنے مال کی زکات ادا کر، وتصل الرحمہ، اور چوتھا کام تم نے یہ کرنا ہے، تو نے اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ پیارے بھائیوں، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، آپس میں محبتیں محبتیں بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں فراوانیاں پیدا فرما دے، ہماری رزق میں کشادگی آ جائے، ہماری عمر دراز ہو جائے، اللہ مجھ سے خاتمہ فرمائے۔ ایمان کی علامت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما دے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کریں، اور جو شخص قطع تعلقی فرماتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر جمعرات کی رات اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، جو شخص قطع تعلقی کرتا ہے ایسے شخص کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے سکون کو اور اطمینان قلب کو تیار کر رکھا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے، مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور موت آئے تو ایمان پر آئے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ وقال تعالى في مقام آخر، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى۔ صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم۔